سے، اور دوسری طرف گورنمنٹ یہ فرسٹریشن بھی شو کر رہی ہے کہ یہ روز روز کا احتجاج نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ کسی اور جیل میں خان صاحب کو منتقل کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، پنجاب اسمبلی کی جو بانی پی ٹی آئی سے متعلق قرارداد ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے؟ اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ وزیر مملکت معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ حذیفہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات جو ہوا واٹر کینن کا استعمال خان صاحب کے اہل خانہ کے اوپر، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے اس نیریٹو میں کہ وہ وکٹم ہیں، ان کے خلاف جبر کا استعمال ہوتا ہے، ان کا آئینی حق بھی ان کو نہیں ملتا، ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی؟ ضرورت تھی اس انیشیٹو کی؟ دیکھیں جی، بینگ ڈیموکریٹ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں طرف سے جو ہے ظاہر ہے جتنی زیادہ برداشت کا مظاہرہ ہو، اور ظاہر حکومت چونکہ پاور میں ہوتی ہے، حکومت ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو وہ زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کرتی بھی رہی ہے۔ لیکن ایکچولی بات یہ ہوئی ہے کہ ایسی شدید تلخی پیدا کر دی گئی ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، اور ظاہر آپ کو پتا ہے کہ جب لڑائی ایک دفعہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کو زیادہ موقع لگے، کس کو کم لگے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، دیٹ از ویری انفارچونیٹ۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور رات کے 11 بجے یا 8 بجے یا 9 بجے آپ کی ملاقات نہیں ہونی، تو آپ بلا وجہ وہاں پر کھڑے ہو جاتی ہیں، پولیس موجود ہے، اگر انہیں لگے گا کہ ہمارا ناکہ آپ کراس کر رہے ہیں تو آپریشن ہوا، واٹر کینن کا استعمال ہوا، اللہ نہ کرے کوئی یونٹی بھی ہو سکتی تھی، اور ذرا کوئی یونٹی ہوتی تو ہماری حکومت کے لیے کوئی نیک نامی نہ ہوتی۔ لیکن دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج مسٹر گوہر کا، میں بھی گاڑی میں تھا آپ کے پروگرام سے میں آنے سے پہلے، تو میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا، میں بھی اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا، تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم، اس کا متن یہ تھا کہ ہم نظر ثانی کر رہے ہیں اور حکومت بھی جو ہے وہ نظر ثانی کرے، اس طرح کی بات کی۔ دیکھیے، سیاست اسی سے آگے چلتی ہے۔ شوکت بسرا صاحب ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو کہ آج کیا بات کرتے ہیں، لیکن موسٹلی بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں جن بات۔ اچھا، یوسفزئی صاحب نہیں، یوسفزئی صاحب تو بڑے شاندار آدمی ہیں۔ ٹھیک، چلیں، آپ نے اپروول دے دیا ان کو۔ یہ شاہد خٹک صاحب کے ساتھ، شاہد خٹک صاحب جو زخمی ہو گئے، یہ بھی تو آپ پر ہی ذمہ داری ڈل رہی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جی، دیکھیں کل یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے اور آئے گا۔ وقت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا پہیہ چلتا رہتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی چاہیے۔ شوکت یوسفزئی صاحب جیسے لوگ بیچ میں ڈلیں، کل بھی جو ہو گیا، کیا پتا آنے والا کل اس سے بھی سخت کوئی ایکشن ہو، کوئی حکومت کا نقصان ہو، تو مہربانی کر کے اس طرح کے ڈیموکریٹ سب آگے بڑھیں اور کوئی صورتحال ایسی سمت میں لے جائیں کہ مرو اور مار دو کی پالیسی ختم ہو۔ کوئی بانی تحریک انصاف کو بھی جا کر بتائیں، ان کی فیملی بتائے کہ بھی اس طرح کے بیانات سے گریز کرے، یا جو انہوں نے ایس او پی بنایا ہے کہ اگر ان کا کوئی بیان ایسا آئے گا اب اسے جاری نہیں کریں گے، تو میرے خیال سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک صوبہ انہیں دیا ہے، 90 ان کے وہاں پر ایم پی ایز ہیں، ماشاءاللہ 2/3 میجورٹی ہے، وہاں ڈیلیوری دیں، ڈیلیور کریں، سیاست بھی کریں۔ نہیں، ویسے حذیفہ صاحب آپ نے کہا ایسے صوبہ ان کو دیا ہے جیسے آپ سے لے لیا انہوں نے۔ شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ نہیں، ہمیں نہیں دیا، عوام نے دیا، عوام نے دیا سر۔ ٹھیک، شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے، ایک آپ کے ناقدین کی تو جنرل امپریشن یہی ہے کہ اب سب کو علم ہے ملاقات نہیں ہوگی 10-11 بجے کے بعد، بٹ سٹل ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پولیس کو اشتعال دلوایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ورکر ہیں ان کا جو ڈیمینر ہے اس سے بھی انریج کیا جاتا ہے پولیس والوں کو، تاکہ کوئی ایکشن ہو، بیانیہ بنے، کوریج ہو سوشل میڈیا پہ۔ اب تو آپ پر انڈین میڈیا پہ بھی کوریج کروانے کے الزامات لگ رہے ہیں، تو ذرا کلیریفائی کریں اس کو، کل رات کو جو کچھ ہوا کیا وہ میننگ فل ایکسرسائز تھی جو احتجاج ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مزمل بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایک اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، لوگ خیال بھی رکھتے تھے، خواتین کا تو اسپیشل خیال رکھا جاتا تھا، پھر بزرگ خواتین، عمران خان کی بہنیں دیکھیں نا، ساری کی ساری 60 سے اوپر ہیں، بلکہ 70 کے قریب ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک بزرگ خواتین ہیں، اگر اب ان کے ساتھ یہ سلوک کہ ایک تو بھائی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ ان کے بیٹے سے وہاں کیا نقصان کیا ہو رہا تھا۔ ایک احتجاج، تو اب احتجاج کا حق بھی نہیں مل رہا ہے اس ملک کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں بیرسٹر گوہر اور دوسرے جو لوگ ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ معاملات کو بہتر کی طرف لے جائیں، لیکن مجھے کہیں نہیں لگ رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ ہی شاید کر لیا ہے کہ نہیں، ہم نے بس اسی طرح نمٹنا ہے، طاقت کا استعمال کرنا ہے۔
تو طاقت کا بے جا استعمال جو وہ کبھی کبھی غلط بھی ہوتا ہے، اور اس سے نقصان خود حکومت کو ہوتا ہے، حکمرانوں کو ہوتا ہے، جو ابھی ہونے لگا ہے۔ اب جو جس طریقے سے یہ اشتعال دلایا گیا ہے، کل سے مجھے بڑا افسوس ہوا، رات کو میں دیکھ رہا تھا اور صبح بھی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی، جس طریقے سے پانی پھینکا گیا ہے، سخت یخ بختہ رات کو، اور سردی میں دسمبر کا مہینہ ہے، اور بوڑھی خواتین، یعنی یہ کون سا، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے کہ بالکل کوئی یا تو کوئی اٹیک کیا ہو یا کیا، مطلب شوکت صاحب ذرا چارج شیٹ سن لیں نا، چارج شیٹ سن لیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ احتجاج جو ہوتا ہے نا، اس سے باقی بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، ہزاروں قیدی ہیں اندر، مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل ہی منتقل کرنے لگے ہیں ہم۔ تو لیٹس سپوز اگر مچ جیل چلے جائیں بلوچستان یا کسی دور دراز علاقے میں، پھر کیا کرے گی؟ آئی تھنک اس سے جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے اور لیڈرشپ کی طرف سے، یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا پریشر ہے لیڈرشپ کے اوپر، اور وہ بار بار اپنے ورکرز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کنسنسس ہو یا معاملات کو جو ہے نا بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ جو حکومت کر رہی ہے، جس طرح اشتعال دلا رہی ہے، جس طرح ایک وزیر جو ہے ایک دن میں 4 وزیر پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں، اور اگر یہاں سے مس ہوتی ہے تو سندھ کے وزیر شروع ہو جاتے ہیں اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم، عمران خان ختم، لیکن صبح شام عمران خان کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہے کہ ان کو، اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی والے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو کیا خوف کیا ہے، اور اتنا بڑا خوف ہے کہ اس خوف کی وجہ سے ان کو، یعنی پی ٹی جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس پہ عمران خان کا نام لینا تو بند کیا ہوا ہے، لیکن صبح شام بانی چیئرمین، اور بھائی صاحب آپ کو اتنی ہی ان سے وہ ہے، انس ہے، تو پھر آگے بڑھے، بات کریں، اور اگر دشمنی کرنی ہے تو خود کریں نا، ریاستی طاقت کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ریاستی طاقت کا استعمال کرو گے تو یہ آپ کے گلے پڑے گا۔ یہ دیکھا جس طرح حذیفہ نے بات کی، میں مشکور ہوں ان کا، یہ بڑے تحمل سے اور اس سے جواب دیتے ہیں، اور یہ حقیقت پسندی پہ جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی، دیکھیں مجبوری کے تحت لوگ آ کے ڈیفینڈ کریں گے اس حکومت کو، ادروائز جو رات کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، مطلب حد ہو گئی ہے نا۔ تو یا تو دیکھیں نا، یا تو یہ ہمارا صبر کا وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا صبر ہے، پوائنٹ آگے، تو یہ لوگ بے قابو ہو جائیں گے۔ مت کریں ایسا خدا کے لیے، یہ ملک بڑا مشکل میں ہے، بڑے مشکل میں ہے، یہاں کوئی معیشت بہتر نہیں ہوئی ہے، جو بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں، آج بھی ہم IMF کا قرضہ لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہم نے ملک کی جو حالات پہنچائی ہے، وہاں دیکھیں